PMLN کے ساتھ کوئی ذاتی ہمدردی ہے یا اپنی عوامی مفاد کی خاطر کی ہے؟ میرے حلقے کے عوام کی یہ رائے تھی کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں تاکہ ہم اپنے علاقے کی ترقی کروا سکیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایک MPA کو کتنی سیلری ملتی ہے؟ آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے؟ سیاست میں آنے سے پہلے آپ کی جتنی جائیداد تھی MPA بننے کے بعد بھی اتنے ہی اثاثے ہیں یا ان میں کچھ اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی میرے کیش فلو میں کمی آئی ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ کیسا لیڈر تصور کرتے ہیں؟ ان کے اگر مشاہدہ کریں پچھلے دور کا، جی 3.5 سال کی ان کی مرکزی حکومت کا، جی تو یقین کیجئے کہ عوام کو انہوں نے مایوس کیا۔ اچھا سر، جو مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے، مہنگائی تو اب بھی سنبھالی نہیں جا رہی، بہت زور و شور پہ ہے۔ دیکھیں، آپ جو 18 مہینے کا دور تھا جی ہماری نگران حکومت کا، اس کے بعد 2 سال کا دور جو بھی موجودہ جی حکومت کا ہے، اس میں ہمارا ڈالر ابھی تک سٹیبل رہا۔ نہیں، کسان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آلو کا ریٹ دیکھ لیں، اب کسان کی گندم کی کٹائی کا وقت آیا ہے، ڈیزل بہت اوپر چلا گیا، تو کسان بیچارہ کیا کرے سر؟ یہ بات آپ کی درست ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ یہ وہ واحد سیکٹر ہے جو زرعی سیکٹر ہے، جو ابھی تک ہماری حکومت اس میں اپنی کوشش کے باوجود اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے، صوبے میں آتی ہے یا پاکستان میں آتی ہے، تو وہ بڑے بڑے شہروں کو سنوارتی ہے، پورے صوبے کے لیے سب چیزیں یکساں کیوں نہیں لے کے آتی؟ جیسے ہم اپنے THQ والا کی اگر مثال لیں تو وہاں پہ ڈاکٹر 80% ڈاکٹر یہ کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں نہیں بچنا، انہوں لاہور لے جاؤ۔ تو ایسی صحت کی سہولیات ہم ہر شہر میں، ہر تحصیل میں کیوں نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ جی بالکل، یہ آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے۔ اچھا سر، مریم نواز صاحبہ ہماری پیاری وزیر اعلیٰ ہیں، ہمیں بھی عزیز ہیں، لیکن ایک جو چیز ہے، ہر جگہ پہ ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ ستھرا پنجاب والے ڈبے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی انہوں نے مریم نواز کی تصویر لگائی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ بات یہ جو کام کرے گا اسی کی تصویر آئے گی نا، جی۔ جو نہیں کرے گا اس کی نہیں آئے گی۔ IT کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ IT بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے، ہمارا فیوچر IT کے اندر ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ شہزاد۔ آج کے ہمارے مہمان کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی بار MPA کے الیکشن میں حصہ لیا اور 35 سالہ خاندانی سیاست کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ ایک طرف PTI تو دوسری طرف نون لیگ کی 20 25 35 سالہ پرانی سیاست، اور آپ نے اپنے مخالفین کو ناکو چنے چبوا دیے۔ جی، میری مراد چودھری عمران اکرم جٹ صاحب ہیں، جو کہ کامیاب وکیل، ایک مکمل عوامی لیڈر ہیں اور ہر خوشی و غمی میں اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ووٹرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پاک پتن، تحصیل آریف والا، قبولہ شہر سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہمارے بہت اچھے عوامی لیڈر اور MPA ہیں۔ ان کی طرح کے جو بندے ہوتے ہیں وہ پارٹی سے دستبردار ہوتے ہیں۔ پارٹی سے دستبرداری سے مراد یہ کہ ان کی پارٹی تو ہوتی ہے، لیکن عوام کا جو موقف ہے کسی پارٹی یا کسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہمیں ان جیسے بندے اگر ملتے ہیں تو یہ PTI میں جائیں، یہ نون لیگ میں جائیں، یہ جہاں بھی جائیں، یہ اگر اپنی عوامی خدمت کا جو کام ہے، عوامی خدمت کا ان کا جو ایک ٹارگٹ ہے، اس کو یہ کنٹینیو کریں تو پوری عوام، حلقے کی عوام شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری عمران اکرم صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں شہزادہ؟ جی الحمدللہ سر، کرم ہے اللہ پاک کا۔ اور بتائیں سر، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کی ذات کا بہت کرم ہے، بہت شکر ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے اتنے قیمتی وقت سے چند لمحے نکال کے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ تو سر اپنی پوڈ کاسٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ وکالت ہے، تو آپ اب MPA بن چکے ہیں، ماشاءاللہ سے ایک کامیاب لیڈر ہیں، تو آپ نے وکالت چھوڑ دی ہے یا اب بھی کچہری جاتے ہیں؟ نہیں، میرا شروع سے ہی خاندانی ہمارا بزنس ہے، تو میں اپنا بزنس بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں جی، اور وکالت بھی ہے۔ تو ابھی زیادہ تر فوکس میرا عوامی جو کاموں میں زیادہ ہے۔ بزنس جو ہے، میرے والد صاحب ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے کزن ہیں، فیملی بزنس ہے، جی تو وہ سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، میں بھی اس میں بھی اس کو دیکھتا ہوں۔ لیکن ابھی جب سے میں نے عوام کی خدمت کا جو وعدہ کیا ہے اور اس کی بیس پہ ووٹ لیا ہے، تو میں اپنا فوکس جو ہے وہ عوامی خدمت کی طرف زیادہ رکھتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے سر۔
تو زندگی میں آپ کے پاس کوئی سب سے مشکل کیس آیا ہو جو آپ کو لگا ہو کہ یہ ون نہیں کر پاؤں گا اور آپ وہ جیت گئے ہوں، ایسا کیس تھا کوئی؟ نہیں، الحمدللہ میں کبھی بھی کسی چیز کو مشکل میں نے نہیں سمجھا، جی ہمیشہ آسان سمجھا ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو آسان سمجھتے ہیں تو آسان ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو سر وکالت میں آپ کن کے شاگرد ہیں؟ یہ ظفر اللہ بھنگو صاحب ہمارے تحصیل عارف والا کے بڑے مایہ ناز وکیل ہیں، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو سر سینئرز کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ پہلے کچھ سینئرز، ہر بندے کی مخالفت بھی ہوتی ہے، کچھ سینئرز ایسے ہوں گے پہلے جو آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے یا آپ سے جیلسی کرتے تھے، تو ایم پی اے بننے کے بعد ان کا کیا رد عمل ہے آپ کے ساتھ؟ میرا سب سے جو زیادہ میرے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان میں میرے سینئرز اور میرے جو مہربان ہیں وہ شامل ہیں۔ جی اور یقین کیجئے یہ جو الیکشن ہے جی اس میں میرے جو ساتھی وکلاء تھے، جی جو میرے سینئر تھے، میرے جونیئر تھے، میرے ساتھی تھے، انہوں نے اس طرح یہ الیکشن لڑا جیسے ہر کسی کا اپنا اپنا الیکشن ہو۔ جی جو کسی گاؤں میں رہ رہا ہے، کسی قصبے میں رہ رہا ہے، اور میرا وکیل بھائی ہے، اس نے بہت محنت کی ہے اس الیکشن میں، اور پورا میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوا یہ الیکشن انہوں نے لڑا۔ ماشاء اللہ۔ وہ پنجابی کی ایک کہاوت بھی ہے، وہ کہتے ہیں اگر سجن وفادار ہو تو وہ جھکنے نہیں دیتے انسان کو۔ تو ایسے ہی ہم نے آپ کی فیلڈ تھی وکالت میں، آپ نے دیکھا ہے ہم نے جو آپ کے دو دوست ہمارے علاقے میں کام کرتے دیکھے ہیں، ایک چودھری طاہر اقبال جٹ صاحب اور خان امیر حمزہ صاحب، انہوں نے بھی آپ کے الیکشن کو اپنا ذاتی الیکشن سمجھ کے لڑا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، جو طاہر اقبال جٹ صاحب ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، میرے تمام الیکشن کو اس کو منظم کرنے میں بنیادی اور کلیدی رول صرف اور صرف انہیں کا ہے۔ خان امیر حمزہ خان میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بھی میرا الیکشن اس طرح لڑا جس طرح ان کا اپنا الیکشن ہو، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں بعض اوقات کہ انہوں نے میرا الیکشن اپنے الیکشن سے بڑھ کے لڑا۔ ماشاء اللہ، ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، ہر بندے کی زندگی میں کبھی چھوٹے ہوتے بچپن میں، کبھی اسکول لائف میں ایک ایسا لمحہ گزرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی مطلب کہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے میں زندگی میں بڑا ہوگا یا کوئی موقع بنے گا تو اس سے بدلہ لوں گا، تو آپ کی کوئی ایسی خواہش تھی کہ ایم پی اے بننے کے بعد آپ نے سوچا ہو کہ اب میں اس بندے سے بدلہ لیتا ہوں یا اس کام کا بدلہ لیتا ہوں؟ نہیں، اگر عوامی سطح پہ دیکھا جائے تو میری شروع سے یہ ہیبٹ ہے، میری یہ عادت ہے درگزر کرنے کی۔ ماشاء اللہ، تو میں کبھی بھی بدلہ اپنے ذہن میں نہیں رکھتا۔ ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی عادت ہے سر۔ ہمیشہ جو ہے میرے ساتھ جس نے اچھا نہیں کیا، جی ہمیشہ اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں تاکہ خود اس کو احساس ہو۔ ماشاء اللہ۔ سر زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو آپ نے ایم پی اے بننے کے بعد پوری کی ہو؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں شروع سے میں کو بہت زیادہ خواہشات اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جی شروع سے میں ایک حقیقی آدمی ہوں، ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، جی اور میں جو میرے ٹارگٹس ہیں اور جو میرے جو سمجھتا ہوں کہ میں نے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں، میں انہی پہ فوکس کرتا ہوں، خواہشات نہیں رکھتا، بہت زیادہ نہیں رکھتا۔ ماشاء اللہ۔ تو سر آپ چیئرمین کا الیکشن بھی آپ الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں ایم پی اے کا الیکشن جو ہے یہ بھی لڑوں گا؟ یہ خواب آپ کو کب آیا، خیال کب آیا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، میرے والد صاحب بھی سیاست میں تھے، جی وہ بھی الیکشن لڑتے رہے، جی یہ سسٹم کا حصہ رہے۔ جی تو جب آپ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جی تو خواہش تو کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی یہ خواہش موجود تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ الیکشن لڑنے سے پہلے بھی، جب یہ فیصلہ کیا اس سے پہلے بھی آپ کے اندر خواہش موجود تھی یہ الیکشن لڑنے کی؟ جی بالکل۔ شاعری سے آپ لگاؤ رکھتے ہیں؟ جی، میں شاعری سے لگاؤ رکھتا ہوں، خاص طور پہ مولانا روم کی شاعری میں نے بہت پڑھی، علامہ اقبال کی شاعری میں نے بہت پڑھی، اور اس کے علاوہ صوفیاء کرام کی شاعری سے آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے، سب سے موسٹ آف دی فیوریٹ؟ مولانا روم سے مجھے خاصا لگاؤ تھا، خاص طور پہ ان کی جو روحانیت کے متعلق جو شاعری تھی جی وہ میں کافی اس کو ڈیپلی پڑھا کرتا تھا۔ تو سر کوئی ایک شعر ان کا ہمارے یہاں پہ؟ وہ زیادہ تر فارسی کلام ہے، نئے کے متعلق ان کے اشعار ہیں، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو آج کل فارسی میں لوگ کم پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں، تو اس لیے پھر کوئی شعر ہو جائے کسی کا، بابا فرید کا ہو جائے، سلطان باہو کا، پنجابی کلام ہو جائے میاں محمد بخش کا، ہم آپ سے آپ کے الفاظ سے بابا فرید کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جی اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسجد، ماشاء کیا بات، ستا عرب جاگدا تیرے ڈاڈے نال فرید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر ایک طرف ملک پاکستان کی دو سب سے بڑی پارٹیز تھی، اب تو بے شک آپ نون لیگ میں ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی،
ایک طرف PMLN, اس کے بعد 35 سالہ پرانی خاندانی سیاست تھی, ٹھیک ہے, میری مراد پیر اعلیٰ یار چشتی لوگ ہیں. وہ الیکشن جیتتے بھی کیا تھے, جیتتے تو تھے, لیکن ہم نے الیکشن کے دنوں میں بھی ان کو کمپین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ایسے تھے کہ وہ سوئے رہتے تھے اور وہ الیکشن جیت جاتے تھے. دوسری طرف جو سلیمان ڈھلو صاحب تھے وہ کینیڈین تھے, کینیڈا سے آئے تھے. ہمارے گاؤں میں بھی ہر جگہ پہ ایک تو ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ PTI کا بہت ووٹ تھا, ٹھیک ہے, اور PTI کی ہوا چلی ہوئی تھی, عوام ان کے ساتھ تھی. اس کے بعد بھی انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو اس کے باوجود بھی آپ ان کو شکست دینے میں کیسے کامیاب ہوئے, اور آپ کو یقین تھا کہ آپ ان سے جیت جائیں گے؟ مجھے یقین تھا الحمدللہ. مجھے اپنے بھائیوں پہ یقین تھا, اپنے دوستوں پہ یقین تھا, اپنے ساتھیوں پہ یقین تھا, جنہوں نے میرے الیکشن میں انت تک محنت کی. ماشاءاللہ. اور یہ ایک ٹیم ورک تھا, میں اکیلا اس میں نہیں تھا, ایک پورا ٹیم ورک تھا. اور جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا بھائی طاہر اقبال صاحب کا, تو یہ ایک ٹیم ورک کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملی. اور جہاں تک بات ہے کہ جو چشتی خاندان ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا جو انداز سیاست ہے وہ شروع سے فیوڈلزم بالکل ایسے کا رہا. وہ ڈرائنگ روم سیاست کرنے والے لوگ تھے اور حلقے سے بہت کٹ چکے تھے. ان کا یہ تھا کہ ووٹ لینے, گروپنگ کا وہ فائدہ اٹھاتے تھے. حلقے کی جو گروپنگ ہوتی تھی اس کا ہمیشہ انہوں نے فائدہ اٹھایا, اور اس کے بعد جو عوامی خدمت تھی لوگ رل جاتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ہوش میں پہلے شاید کوئی لیڈر گزرا ہو, ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک عوامی لیڈر ہیں, ہر خوشی غمی میں ہر بندے کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ کسی کی نصیحت ہے, آپ کی ذاتی رائے ہے, عوام کے ساتھ محبت ہے, یہ کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ باقیوں کی طرح آپ بھی تو بیٹھ سکتے تھے. الیکشن کا جو وعدہ تھا کہ میں آپ کی محبت کو 10 گنا کر کے واپس کروں گا. ماشاءاللہ. بس میں اپنے حلف کی, اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہوں. صبح 9 بجے میں اپنے ڈیرے پہ موجود ہوتا ہوں اور رات تک وہاں موجود ہوتا ہوں. پھر خوشی غمی بھی جا کے اٹینڈ کرتا ہوں اور لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی شامل ہوتا ہوں. اور ہر ممکن میری یہ کوشش ہوتی ہے جس کا جو جائز مسئلہ ہے وہ حل ہو. جو میرے پاس آئے وہ خالی واپس نہ جائے, اس کا مسئلہ میں حل کر کے واپس بھیجوں. یہ میری خواہش ہے, یہ خدمت ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے اور عوام بھی قبول کرے. تو سر PMLN کے ساتھ کوئی ذاتی ہمدردی ہے یا اپنی عوامی مفاد کی خاطر گئے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں ان کا آپ نے کام کروانا ہے, اس وجہ سے آپ نے حکومتی پارٹی چوز کی ہے, یا PMLN کے ساتھ کوئی ذاتی ہمدردی ہے آپ کی؟ جی, میں نے ایک سروے کروایا تھا فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ گروپس کے ذریعے, اور ٹیلی فون کالز کے ساتھ اپنے حلقے کے لوگوں سے رائے مانگی تھی. تو ایک تو یہ تھا کہ کیا ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, یا حکومت کا حصہ بننا چاہیے تاکہ ہم اپنے علاقے کو ترقی کی جانب لے کے جا سکے, جو ترقی سے آلریڈی بہت پسماندہ علاقہ تھا ہمارا. تو میرے حلقے کے عوام کی یہ رائے تھی کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں تاکہ ہم اپنے علاقے کی ترقی کروا سکیں. ٹھیک سر, اپنی منزل آپ کہاں دیکھتے ہیں, MPA, MNA, یا اس سے بھی بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں سیاست میں؟ دیکھیں, میں تو خدمت میں دیکھتا ہوں, میری منزل خدمت ہے. اس میں یہ عہدے اتنے معنی نہیں رکھتے, لیکن جتنے بڑے عہدے پہ ایک بندہ فائز ہوتا ہے اتنی زیادہ خدمت کر سکتا ہے وہ. اب جتنی ایک عام بندہ, اب میں سوچوں کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے, میں اس لیول تک نہیں کر سکتا. آپ ایک MP ہیں, آپ ایک گورنمنٹ کے بندے ہیں, جس لیول پہ آپ کر سکتے ہیں. نہیں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کو عہدے ملتے ہیں آپ کو خدمت کے مواقع زیادہ ملتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدمت نہیں عہدوں کے بغیر کی جا سکتی. آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے جھاڑو دینا شروع کر دیں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. بے شک. تو آپ کا کوئی بھی نظریہ نہیں ہے کہ میں MNA بنوں یا اس سے اوپر جاؤں, جہاں بھی آپ کو عوام کی خدمت کا موقع ملا آپ کریں؟ یہ دیکھیں, یہ جو میری عوام چاہے گی, یہ وقت چاہے گا, جو حالات چاہیں گے اسی کے مطابق. اچھا, تو سر آپ عوامی مفاد کی خاطر نون لیگ میں گئے ہیں, تو آئندہ بھی نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے یا جہاں آپ کی عوام چاہے گی وہاں جائیں گے؟ نہیں, فی الحال تو میں جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کیونکہ پارٹی چینج کرنے کا کلچر کو اچھا کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں جہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں میں اسی پہ سٹینڈ کروں گا. اچھا سر, آپ بھی باقی سیاستدانوں کی طرح الیکشن جیت کر لاہور یا اسلام آباد کیوں نہیں شفٹ ہوتے؟ دیکھا جاتا ہے کوئی خوشی غمی ہوتی ہے آپ وہاں ہوتے ہیں, آپ کا ڈیرا جو ہے ہر خاص و عام کے لیے برابر طور پر کھلا ہوتا ہے. تو آپ بھی اگر چاہیں تو آپ لاہور اسلام آباد شفٹ ہو سکتے ہیں ہمارے باقی سیاستدانوں کی طرح. آپ نے یہ کیوں چنا کہ آپ لاہور یا کسی اور شہر, اپنے شہر میں رہ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے علاقے کے جو عوام تھے وہ رسائی سے بڑا عرصہ محروم رہے.
बड़ा लंबा अरसा महरूम रहे हैं, उनको MPA कभी मिला ही नहीं। इलेक्शन के दिनों में भी नहीं देखा पूरा जाता। करना चाह रहा हूँ जी कि अब देखें, हमेशा मेरे डेरे में बहुत रश रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी वजह यह है कि लोगों को वो जो एक गैप था बड़े अरसे से, जी। वो अभी फील होता नज़र आया। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो मेरी और लोगों के दरमियान जो एक राब्ता है, ये ताल्लुक़ है, इसमें ज़्यादातर दरारें आएँ और ये आगे फासले बढ़ें। मैं उन फासलों को करीब रखने का यकीन रखता हूँ, ना कि उनको बढ़ाने का। लाहौर आना पड़ता है, यहाँ पे इजलास अटेंड करने होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी SNGED की चेयरमैनशिप है मेरे पास, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं ज़रूर आता हूँ लाहौर। बाज़ लोगों के काम होते हैं सेक्रेटरीज के पास और मुख्तलिफ दफातर में, उसके लिए भी मुझे आना पड़ता है, लेकिन मैं एक लम्हा भी बिला वजह यहाँ पे नहीं रुकता। माशाल्लाह, आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी आवाम में पहुँचूँ वापस। जी। अच्छा सर, थोड़ा पर्सनल सवाल है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक MPA को कितनी सैलरी मिलती है? पहले तो कम थी, अभी इन्होंने कुछ सैलरीज बढ़ाई हैं जी। तो वो टैक्स वगैरह कट के कुछ 3.5 लाख के करीब अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो क्या इस सैलरी में आप जैसे अवामी बंदे का जो इतना खर्चा करता है अवाम पे गुजारा हो जाता है? जो जीत के बैठ जाए घर खर्च चलाए उसका तो हो जाता है, आप अवाम पे इतना खर्च करते हैं तो आपका गुजारा हो जाता है इतने पैसे? देखें, कभी हिसाब नहीं किया इन चीज़ों का। जी। अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ से पहले मैं खर्च करता था अभी भी वहीं से खर्च करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास फॉर्च्यूनर है जी। MPA बनने से पहले भी यही गाड़ी थी? मेरे पास यही इससे पहले थी, वही गाड़ी मेरे इसके बाद है। MPA बनने के बाद आपने गाड़ी चेंज नहीं की? नहीं, बल्कि मेरे अखराजात बढ़े हैं ये करने के बाद। अच्छा सर, पहले तो कम थी, अभी इन्होंने कुछ सैलरीज बढ़ाई हैं। सियासत में आने से पहले आपकी जितनी जायदाद थी MPA बनने के बाद भी उतने ही असासे हैं या इनमें कुछ इजाफा हुआ या कमी हुई है? नहीं, अभी मेरे कैश फ्लो में कमी आई है। अच्छा। एसेट्स मेरे सेम है, यानी कोई इजाफा नहीं हुआ? नहीं, कोई इजाफा नहीं हुआ। अच्छा सर, हमारे यूनियन में एक गांव है 133 EB जी। हमारे बाकी तो मुझे नहीं पता, मोइनकोट यूनियन में हमारे आसपास जो 5-7 गांव है ना, उसमें ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ से आपने विन किया। इस पोलिंग स्टेशन को मियाँ अमजद जोया का आबाई गांव, ज़ाती गांव कहा जाता है। इन्होंने 2 दफ़ा जो है इनको वो आप उसको कह लें कि जो भी कह लें लारा लगाया गया है। लास्ट 2 इलेक्शन राना इरादत साहब वहाँ से जीते हैं, उन्होंने उनको वहाँ से तसल्ली दी कि मैं आपको आपके गांव की तरफ रोड दूंगा, लेकिन हुआ क्या, वही जैसा मियाँ अमजद साहब करते थे वैसा ही उन्होंने किया, इलेक्शन जीत के उसके बाद उनको पता ही नहीं है। तो आपका सर जी सिफारशी तौर पे अमीर हमजा खान साहब ने बोला था, हमारे वहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हैं, उन्होंने पूरी कंपेन करके आपको उस पोलिंग स्टेशन से विन करवाया है। तो अफसोस ये है कि उस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर थाना अहमद यार से उस गांव में जाएं तो बिल्कुल कच्चा रास्ता है, अगर बारिश हो जाए लोग ना घर से बाहर जा सकते हैं, अगर वो बाहर हैं तो जब तक बारिश नहीं रुकती 1-2 दिन वो बहुत मुश्किल से उनका गुजरना होता है। तो ये आपकी नज़र में नहीं है, ख़याल में नहीं है, या वहाँ से कोई नुमाइंदा आप तक नहीं पहुँचा, उनको एक सड़क तक मुयसर नहीं है, बाकी चीज़ें तो बात की बात है। जहाँ तक आप ये बात करते हैं कि वो मेरी नज़र में नहीं है, इस हल्के का एक चप्पा मेरी नज़र में है। माशाल्लाह, मुझे अंदाज़ा है कि कौन से गाँव की सड़क ख़राब है जी, कौन सी गांव की सड़क बिल्कुल वजूद ही नहीं है, और कौन से गांव में सीवरेज के ज़्यादा मसाइल है। तो आपको पता है कि ये 35-40 साल से एक नज़रअंदाज शुदा ये हल्का था जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, और मैं कहता हूँ कि 2 साल में मैंने इतनी डेवलपमेंट करवाई है जितनी वो 20 साल में नहीं करवा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी बाकी है, बहुत ज़्यादा काम बाकी है। तो इस दफ़ा 133 EB की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने सोलंग वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। बाकी बात ये है कि वो मैंने प्रपोजल इसकी बनाई हुई है, और इस दफ़ा ADP में मेरे तकरीबन 70 के करीब वो है प्रपोजल, जहाँ पर रिपेयर ऑफ रोड है और न्यू रोड कंस्ट्रक्शन है। तो वो मेरे शामिल है इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट ADP में बाहर है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करेगा। अच्छा सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे गांव का रोड बनवाया जो बहुत अरसा से खस्ता था, थाना अहमद यार से लेके लीला चौक तक, उसमें 129 गांव से गुजर के जाता है। हमारे गांव में आपको बहुत कम वोट कास्ट हुए हैं, मैं भी आपके पास बैठा हूँ, ऐसे खुशामद जो करने के लिए मैं भी पहुँच जाऊँ तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे गाँव का उसमें ख़ास किरदार नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमें सड़क दी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, एक सीवरेज, दूसरा पीने का साफ़ पानी, हमारे गांव का ये बहुत बड़ा मसला है कि सीवरेज का पानी और पीने का साफ़ पानी अवेलेबल। इंशाल्लाह ताला
जो जहाँ तक सड़क पहुँच गई है जी तो सीवरेज भी पहुँचेगा और पानी भी पहुँचेगा। सर असल में आपको मैं इससे गिला इस वजह से कर रहा हूँ कि राना इरादत साहब हमारे जो MNA है ना, उन्होंने जो ज़िंदगी का पहला चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, अब हमारी यूनियन काउंसिल में लड़ा था और हमारे गांव की ज़मीन और घर उनके नाम करवाया गया था और वो जो थे इलेक्शन जीते थे। लेकिन मिसाल आपने सुनी होगी कि चिराग तले अंधेरा, उनका अपना घर है, अपना गाँव है, उन्होंने वहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। तो अगर सर मैं एक अदना सा बंदा हो के आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फिल्टर के पानी का मसला हल करवाएं, अगर गांव में ज़मीन का मसला हो तो मेन थाना अहमद यार रोड जो जाता है 127 में, वहाँ पे मेरी अपनी ज़ाती घर मौजूद है रोड वाली साइड पे ना, तो उसमें से जितनी जगह दरकार हो रफ़ाई आमा के काम के लिए अगर आप फिल्टर की मंजूरी दें तो मैं अपनी जगह वक्फ करने के लिए तैयार हूं। ज़रूर करते हैं जी, ये नेक्स्ट बजट में इंशाल्लाह ताला ये आपका ज़रूर ये वादा हो गया। बस ठीक है, आप फिल्टर का पानी दे दें, बाकी सेवरेज जो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा वो तो एक तरतीब का काम है, लेकिन पीने का पानी अशद ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उसकी जो परेशानी है। ठीक है सर। इमरान खान साहब को आप कैसा लीडर तस्वुर करते हैं? इमरान खान साहब हमारे क्रिकेट के हीरो हैं, बेशक, हमारे नेशनल हीरो हैं जी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी हैं, जी फ़न तकरीर की सलाहियत उनकी बहुत अच्छी है जी, लेकिन उनके अगर मुशाहदा करें पिछले दौर का जी 3.5 साल की उनकी मरकज़ी हुकूमत का, जी, तो यकीन कीजिए कि आवाम को उन्होंने मायूस किया। मैंने शुरू में ये कहा कि मैं एक अमली इंसान हूँ, जी, मैं चीज़ों का तकाबली जायज़ा लेने का जी। आदी हूँ। तो आपको याद होगा कि उस दौर में डॉलर जो है उसकी कीमत रोज़ बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा, और डॉलर में ब्लैक में बहुत बिका था, ओपन ब्लैक मार्केट में बहुत फ़र्क था। 129 रुपए से स्टार्ट होकर 325 रुपए में डॉलर चला गया था। जी। महंगाई का तूफान था, जी। अवाम बिलबिला रही थी। जी हर जो ज़मीनी इलेक्शन की सीट वो हार रहे थे, जी। सिर्फ इस वजह से कि आवाम जो थी वो महंगाई से सटपटा चुकी थी, तंग आ चुकी थी। और हर सतह पे हमारा जो बैनुल-अक़वामी जो हमारे सफारती रवाबत थे, जी। हमारे करीबी जो दोस्त ममालिक हैं वो हमारे ख़त्म होकर करीब आ गया। चाइना हमसे नाराज़ हो गया, सी पैक मुआहिदा भी बंद कर दिया गया था। बिल्कुल सी पैक का मुआहिदा उसने बंद कर दिया। जी जो अपना तुर्की के साथ हमारे मुरासम जो थे वो एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होनी थी, उसकी वजह से ख़राब हुए। मलेशिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। सऊदीया के साथ इवन जहाज़ वाली बात आपके सामने बिल्कुल ऐसे कि प्रिंस ने उनको जहाज़ दिया अमेरिका जाने के लिए और वो उन जहाज़ वापस मंगवा लिया गया। और आप जहाँ देखें, जिस स्टेज पे देखें, हमारे सफारती ताल्लुकात उस दौर पे बहुत महदूद हो गए थे। ठीक है सर। और आपके जो अपना बाकी जितने भी शोबे हैं तरक्की के, इकोनॉमी के, सर वो असल में किसी से बात करें ना, हम तो न्यूट्रल लोग होते हैं, हमारी राय नहीं होती, लेकिन बात यह है कि लोग कहते हैं उस दौरान कोविड आ गया था तो उन्होंने कोविड को फेस किया। कोविड ये मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। जी कोविड में जो था ना, कोविड में पाकिस्तान में इंडस्ट्री चलती रही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी एक्सपोर्ट में इजाफा, फिगर्स उठा के देख लें जी, कि बाकी दुनिया में इंडस्ट्री बंद हुई और कोविड में इंडस्ट्री चली। वो यही कह रहा है कि मेरी हिकमत अमली थी, मैंने इंडस्ट्रीज को रुकने नहीं दिया और वो एक्सपोर्ट बढ़ी। कोविड से हमारी इकोनॉमी को नुकसान नहीं हुआ, बैड पॉलिसी से नुकसान हुआ। ठीक है। अच्छा सर, जो महंगाई की आपने बात की है, महंगाई तो अब भी संभाली नहीं जा रही, बहुत ज़ोरों शोर पे है। देखिए, आप इमरान खान के 3.5 साल के दौर के बाद जो 18 महीने का दौर था जी हमारी निगरान हुकूमत का, उसके बाद 2 साल का दौर जो भी मौजूदा हुकूमत का है, इसमें हमारा डॉलर अभी तक स्टेबल रहा नहीं, स्टेबल नहीं हो पा रहा। माइनर इजाफा हुआ है जी, माइनर इजाफा हुआ है। 260, 270, 280 इतना चलता रहा। आपका 100% इजाफा नहीं हुआ, आपका माइनर परसेंटेज में इजाफा हुआ। और उसके अलावा महंगाई भी कंट्रोल में रही है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल में रही हैं। ये अलग बात है कि जंगी हालात की वजह से सिर्फ पेट्रोल की जो कीमत है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है। अच्छा सर, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स जो अभी आप कुछ बताएं, ये गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हमारे लिए आने वाले दौर में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पहले ना हुए हों, हल्के से अलावा ओवरऑल। देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जी जो यहाँ पे नया ट्रेंड दिया है जी, वो इससे पहले पिछले 70 साल में किसी हुकूमत ने नहीं दिया। आप ये देखें कि आपका क्राइम रेट जो है वो बहुत नीचे आ गया है जी, CCD की वजह से। आपकी सफाई सुथराई कभी देहात में नहीं पहुंची। बिल्कुल ऐसे ही है।
آپ پچھلی عید الاضحیٰ پہ دیکھ لیں کارکردگی، جس طرح غلطوں کو ڈھیر ماضی میں ہوا کرتے تھے، صفائی ستھرائی آپ کو ملی ہے، آپ کو الیکٹرک بسیز ملی ہیں دور دراز کے علاقوں میں سبسیڈائز ریٹس کے اوپر. جی یہ وہ تبدیلیاں ہیں. ایک میرٹ پالیسی ان کی بہت اچھی، ہر خاص و عام کے لیے پروجیکٹ ہیں، وہ سب کے لیے ہے. آپ دیکھیں کہ سولرائزیشن آف ٹیوبل ہے، جی اپنا گھر اپنا چھت کی اسکیم ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے یہ ہوا تھا کہ سیاسی دور میں یہ MNA MPA ان لوگوں کو یہ ملا کرتے تھے، ٹریکٹر میں لے کے آپ اپنے قریبی لوگوں کو دے دیں. ہر چیز قرآن اندازی کے تھرو ہو رہی ہے. اب ساری میرٹ پہ ہو رہی ہے. کسی سیاسی نمائندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی شخص کو وہ ابلائج کر سکے. تو یہ میرٹوکریسی کا جو دور ہے، یہ اس سے پہلے اس سے زیادہ میرٹ پالیسی کبھی نہیں رہی. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، کوئی ایسا پروجیکٹ یا ایسا کام مطلب کہ جو ہمارے علاقے والے MPA نہیں کام کرتے رہے الگ بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ سولنگ، سڑک، پانی، سیوریج کا کام ہوتا رہتا ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ یا ایسا کام آپ نے سوچا ہو اپنے حلقے کی عوام کے لیے ابھی تک کر دیا ہو یا سوچا ہو جو آج سے پہلے کسی MPA یا MNA نے نہ کیا ہو؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اویلیبلٹی میرے میں اور دوسروں میں جو آپ فرق دیکھیں گے وہ اویلیبلٹی ہے، کہ جو دوسروں نے نہیں کیا وہ میں نے کر دکھایا. جی بات ہے، اپنی عوام کے اندر موجود رہنا، ہر وقت حاضر رہنا، یہ بنیادی فرق ہے. اچھا سر، آپ کا علاقہ بھی زرعی ہے، آپ کا تعلق بھی زمیندار کسان گھرانے سے ہوگا یقیناً، تو آپ ایز اے گورنمنٹ، ہم آپ کو صرف MPA نہیں یہاں پہ گورنمنٹ تسلیم کر رہے ہیں، کسان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آلو کا ریٹ دیکھ لیں، اب کسان کی گندم کی کٹائی کا وقت آیا ہے، ڈیزل بہت اوپر چلا گیا، تو کسان بیچارہ کیا کرے سر؟ یہ بات آپ کی درست ہے، یہ میں مانتا ہوں جی کہ یہ وہ واحد سیکٹر ہے جی جو زرعی سیکٹر ہے، جو ابھی تک ہماری حکومت کوشش کے باوجود، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہے، ہماری حکومت نے ٹیوبل کی سولرائزیشن کا پروسیس ہے، گرین ٹریکٹر اسکیم ہے، سبسیڈائزڈ زرعی ادویات ہیں، اور یہ بہت سارے پروگرامز اس میں شروع کیے. کسان کارڈ ہے، لائف اسٹاک کارڈ ہے، کوشش کی ہے اپنی طرف سے. لیکن جو اس کے ثمرات جو ہیں وہ کسانوں تک پہنچنے چاہیے تھے جس انداز سے، وہ شاید ہم اس میں اپنی کوشش کے باوجود اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کوشش نہیں کر رہی. حکومت کو ادراک ہے، حکومت کو احساس ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے. اور یہ جو آلو کا ریٹ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت نے ازبکستان کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ وہاں ان لوگوں کو بلایا، معاہدات کیے، کوشش کی. اوپر سے ہماری پاک افغان جنگ، پاک ایران، وہ ایران اور اسرائیل جنگ، اس کے نتائج کی وجہ سے ہمارے زمینی راستے جو ہیں وہ بالکل بند ہو گئے اور ہم ایکسپورٹ کر نہیں پائے. اس کے علاوہ جو ہمارے گلف میں جاتے تھے کنٹینرز کے تھرو آلو کے ایکسپورٹ، وہ بھی نہیں ہو پائی. تو جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا. تو اس میں ہماری حکومت اس جنگی حالات کی وجہ سے وہ اپنا اس طرح کردار ادا نہیں کر پائی، کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹ تو ٹرکوں سے ہونی ہے، تو ٹرک جا نہیں پا رہے. تو اس کا اچھا سر، میں یہ صرف نون لیگ کو ٹارگٹ نہیں کروں گا، کوئی بھی حکومت ہے، سب کے لیے برابر سوال ہے. لیکن اب نون لیگ کی حکومت ہے، تو کوئی بھی حکومت آتی ہے، صوبے میں آتی ہے یا پاکستان میں آتی ہے، تو وہ بڑے بڑے شہروں کو سنوارتی ہے. پورے صوبے کے لیے سب چیزیں یکساں کیوں نہیں لے کے آتی؟ جیسے ہم اپنے THQ آری والا کی اگر مثال لیں تو وہاں پہ ڈاکٹر 80% ڈاکٹر یہ کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں نہیں بچنا، انہوں لاہور لے جاؤ. تو ایسی صحت کی سہولیات ہم ہر شہر میں، ہر تحصیل میں کیوں نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ جی بالکل، یہ آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے. جی، اور بالکل اس کے اوپر ہماری اسمبلی میں بھی کافی زیادہ بات چیت ہوئی ہے. جی، اور ابھی بہت سارے پروگرام شروع بھی ہوئے ہیں اس سلسلے میں، خاص طور پہ صحت کی سہولتوں کے متعلق. جتنے بھی ہمارے BSU تھے، ہمارے RFC تھے، وہ رینوویٹ کیا گیا ہے. جی، ان کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ سہولتوں کی فراہمی بہتر کی جا رہی ہے. اور بہت سارے آپ دیکھیں، میاں والی میں ہاسپٹل بنا ہے، سرگودا میں بنا ہے، سہیوال میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بنا ہے، DG خان میں کام شروع ہوا ہے. تو ابھی باقی شہروں میں بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، مریم نواز صاحبہ ہماری پیاری وزیر اعلیٰ ہیں، ہمیں بھی عزیز ہیں، لیکن ایک جو چیز ہے، ہر جگہ پہ ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ ایسے ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا ایک جگہ سے، وہاں دیکھا جو ستھرا پنجاب والے ڈبے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی انہوں نے مریم نواز کی تصویر لگائی ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، مریم نواز کی تصویر کے بارے میں
کون بات کرتا ہے؟ کیا عوام بات کرتی ہے کہ سیاسی کرٹکس بات کرتے ہیں؟ سر میں اس کو نیوٹرل ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر تو کوئی سیاسی بندہ بات کرے گا نا, وہ اٹیک کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا اس سے حسد کر رہا ہے یا کچھ بھی. میں نے آپ کو جسٹ یہ بولا ہے کہ مجھے دکھ ہوا بات ہے. یہ جو کام کرے گا اسی کی تصویر آئے گی نا, جی. جو نہیں کرے گا اس کی نہیں آئے گی. جو پہلے ادوار تھے جن میں لوگ بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے تھے, ان کی تصاویر نہیں آتی. اب دیکھیں 100 سے زیادہ انیشیٹوز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے ہر شعبے میں آپ کے اقلیتوں کے متعلق جو کارڈ ہیں, آپ کی خواتین کے متعلق, ورکنگ ویمنس کے متعلق, آپ کے اسٹوڈنٹس کے اپنا کی سہولت کے لیے, یہ ساری دیکھیے اتنے زیادہ انیشیٹو ہوں گے تو ہر طرف جب کام ہوں گے تو ان کے اوپر تصویریں بھی ہوں گی. تو جب کام کم ہوں گے تو تصویریں کم ہوں گی, کیونکہ یہ تصویریں تو ہمارے 70 سال سے پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے. تو یہ کام ہو رہے ہیں تو تصویریں بھی لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, آئی ٹی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ آئی ٹی بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے, ہمارا فیوچر آئی ٹی کے اندر ہے. تو اپنے حلقے میں یوتھ کو آئی ٹی کے ریلیٹڈ کیا فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں, یا کوئی آئی ٹی سینٹر کا قیام کرنے کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیں ابھی ہماری حکومت میں رانا اسکندر صاحب نے کافی زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہے. جی. اسکولس کے اندر جو ہیں وہ لیبس جو ہیں, کمپیوٹر لیبس, جی, وہ ہر جگہ پہ وہ بنائی جا رہی ہیں. جی. اس کے متعلق فنڈز بھی الوکیٹ ہوئے ہیں, اور بہت سارے کورسز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے شروع کیے ہیں جو فری آف کاسٹ جو ہے وہ کروا رہی ہے. اور اس وقت جو ہماری ایکسپورٹ کے اندر جس سیگمنٹ کا سب سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے وہ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں. باقی جو ہماری ایکسپورٹ ہیں وہ ان میں اضافہ اس رفتار سے نہیں ہو رہا جس رفتار سے آئی ٹی میں ہو رہا ہے. اور جس طرح ہمارے نوجوان طبقہ فارغ التحصیل تعلیم کے بعد ہمارے ہے, اور اس کو کام پہ لگانے کا جو ذریعہ ہے جو کہ انڈسٹریلائزیشن کی جو ہماری پالیسیز ہیں وہ شروع سے ہی مہنگی بجلی اور ٹیکسز ہونے کی وجہ سے ہماری سکسیزفل نہیں رہی. جی. تو ایگریکلچر میں اتنے لوگوں کی کھپت نہیں ہے. جی. تو سروسز سیکٹر بھی ابھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہوا. تو آج آ کے بچتا تو ہمارا یہ آئی ٹی سیکٹر ہے. بالکل. یہاں سے بچے بیٹھ کے پوری دنیا ہے, 200 کے قریب ملک ہیں, جی. اور خاص طور پہ ڈیولپ ورلڈ ہے, یہاں پہ بیٹھ کے ان کے لیے کام کر سکتے ہیں اور ڈالرز ملک میں لا سکتے ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیوچر اسی میں ہے, ہمیں اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مقابلے میں دیکھیں تو انڈیا اس سے بہت زیادہ فارن ایکسچینج کما رہا ہے. اچھا سر, آئندہ کے ترقیاتی کام یا کچھ منصوبے اپنے حلقے کے ہماری پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنی عوام تک پہنچا کے جائیں کہ آئندہ دور میں آپ کون کون سے منصوبے لا رہے ہیں, قبولہ کی عوام کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں, آری والا والی عوام کو, جو آپ نے کرنے ہوں ابھی تک آپ نے ڈسکس نہیں کیے یا انیشیٹو نہیں لیا, کوئی ایسے منصوبے جو آپ کے ذہن میں ہوں نہ ہو, مقدر کی بات ہے, آپ نے سوچا ہو کہ یار میں حکومت میں اگر ہوں میں نے یہ کام کرنا ہے. دیکھیں ایک تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بیسیکلی ایگریکلچر ایریا ہے, جی, جتنے میں ہمارے راجبہ ہیں, جی, نہروں سے نکلنے والے جو مائنرز ہیں, جی, ان کو میں پختہ کرواؤں. 2-3 راجبہ کی منظوری ہو چکی ہے. جی. باقی پائپ لائن میں مسلسل سیکٹری ایجوکیشن کے ساتھ رابطے میں ہوں, جی, اور وہ میری ایک ٹاپ پرائرٹی ہے تاکہ لوگوں کو پانی جو ہے جی, وہ بہتر طور سے مہیا ہو سکے. جی. دوسرا جی, کنیکٹیوٹی کا جو ایشو ہے, ہماری جو روڈز ہیں, گاؤں دیہات سے جو لوگ جاتے ہیں, ان کی موٹر سائیکلیں, ان کی گاڑیاں, ان کے ٹریکٹر خراب ہوتے ہیں ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے, پہلے ان کو میں بحال کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. تو سر نہری پانی کا جو آپ نے کہا یہ بہت ہی دیرینہ مسئلہ ہوا پڑا ہے آج کل, خاص کر کے ہمارے علاقہ میں, کیونکہ لوگ اپنی کمرشل دکانیں بنا رہے ہیں, کمرشل چیزیں بنا رہے ہیں, اور نہری جو کھالیں ہیں یا کھال ہے اس کو وہ دن بدن ختم کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ نہری پروجیکٹ پہ کام کریں تو یہ ہمارے علاقے کا میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہری معاملے کو جو ہے حل کروائیں. ہمارے محکمہ نہر کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹرکٹ کریں تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہونے جا رہا ہے. اچھا سر, آپ کو ہمارے پاس آ کر کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک شیئر کریں. الحمدللہ یہ آپ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے جی, کہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کی بات لوگوں تک پہنچے, جی, ان کے ویوز لوگوں تک پہنچے, جی, اور یہ بلکہ ایک رابطے کا ذریعہ ہوتا بے ہے. شک ایسے ہی. اور مجھے بہت اچھا لگا آپ کے سوال, بلکہ آپ کے سوال میں چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ بھی سخت ہوتے, جی, جی, تو زیادہ اچھا تھا. جی. ہمارے سامعین کو یا پاکستان کی عوام کو, پنجاب کو, اپنے حلقے کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, آپ کی کیا نصیحت ہے سب کے لیے برابر؟ میں قائد اعظم کا وہ پیغام کام کام اور کام, یہی میرا ہی پیغام ہے
کیونکہ میں بہت ساری دنیا میں گیا ہوں جی ترقی یافتہ ملکوں میں، وہاں پر پوری قوم کام کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ ترقی یافتہ ہے. وہاں پہ ان کی یوتھ بھی کام کرتی ہے، ان کے بڑے بھی بزرگ بھی کام کرتے ہیں، ان کی خواتین بھی کام کرتی ہیں. جی میں نے ہر جگہ پہ خواتین کو وہاں پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہر شعبہ زندگی میں دیکھا ہے. جی تو ہمارے جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کو کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور ہر بندے کو نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے سر، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان چودھری عمران اکرم جٹ صاحب. انشاءاللہ اللہ پاک نے آئندہ ان کو موقع دیا، ہمیں ان کی خدمت کا موقع دیا، ہم ہر طرح سے، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں. تو آج کی پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. مجھے دیں اجازت، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ شہزاد. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں.